وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. برادران اسلام، دینی و ملی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، گھروں میں خطبے کو سننے والی ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف، اس کی بڑائی و کبریائی کے بعد ہم کو اپنے نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بہت ضروری ہے. اگر ہم زیادہ کچھ کر نہیں سکتے تو آئیے پہلے درود شریف ہی بھیج لیتے ہیں. پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ یعنی اس مختصر سی تمہید کے بعد میں اپنی تمہید کو لمبی نہ کرتے ہوئے اصل موضوع پر آ جانا چاہتا ہوں. رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے کہنے اور آپ کو سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے. آج کی اس جمعہ کے خطبے کے لیے جن آیات اور حدیث کا انتخاب کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. انہی آیات اور اسی حدیث کی روشنی میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو اس سے فائدہ پہنچائے. آج کا موضوع ہوگا امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی بھلائی کے کاموں کے کرنے کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا، خود رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا. یہ نہیں کہ دوسروں کو آپ روکتے پھریں اور اپنا خود غلط کام کرتے رہیں، یہ مطلب نہیں. امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا مطلب ہے کہ آپ خود اچھے اور بھلے کام کریں اور دوسروں کو کرنے پر اکسائیں، ابھاریں، ان کو توجہ دلائیں. والنہی عن المنکر، اور برے کاموں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں. یہی موضوع ہوگا آج. تو پہلے آیت کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم لوگوں میں ایک جماعت، ایک گروہ، ایک ٹولہ، کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو لوگوں کو بھلائی اور خیر کی طرف بلاتے رہیں، دعوت دیتے رہیں.
اچھائیوں پر ان کو اچھے کام کرنے کے لیے ابھارتے رہیں. یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف, اور وہ بھلائیوں کا حکم, بھلائی کے کاموں کے کرنے کا حکم دیتے رہیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آگے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں, یہی لوگ نجات پانے والے لوگ ہیں, یہی لوگ فائدے میں رہنے والے لوگ ہیں, جن کا سیوا, جن کا وتیرہ اور جن کا عمل یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو بھلے کاموں کی طرف بلائیں گے اور لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیں گے, خود بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے لوگوں کو خود بھی برے کاموں سے بچیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی برے کاموں سے بچائیں گے. تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ کامیاب لوگ ہوں گے, یہی لوگ کامران لوگ ہوں گے, یہی لوگ اچھے لوگ ہوں گے, یہی لوگ نجات پانے والے لوگ ہوں گے جو یہ کام کریں گے. یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہوا. دوسری آیت کا ترجمہ ہے کنتم خیر امت, اسی سے ملتا جلتا بالکل ہے. یہ آل عمران کی 104 نمبر کی آیت ہے اور یہ دوسری آیت 110 نمبر کی آیت. آل عمران کی دونوں چوتھے پارے میں ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم ایک بہترین امت ہو, تم ایک بہترین امت ہو. کیوں؟ تمہارے اندر 3 صفات پائے جا رہے ہیں, 3 خوبیاں پائی جا رہی ہیں, اس لیے تم پہلی امتوں کے مقابلے میں اس وقت سب سے بہترین امت ہو. امت محمدیہ سب سے بہترین امت ہے. کیوں؟ اس کی صفات 3 ہیں. ایک کون کون؟ کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو, یأمرون بالمعروف, ان کی صفت یہ ہے کہ یہ لوگ بھلائی کے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں کو برائیوں سے روکتے ہیں. 2 صفت, برے کاموں کو کرنے کا حکم, اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا, یہ دوسری صفت. اور تیسری صفت یہ ہے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اور تم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو, ایمان لاتے ہو. یہ 3 صفتیں ہیں جو امت محمدیہ سے پہلے تمام امتوں سے امت محمدیہ کو اولا اور اعلیٰ اور عرفہ بناتی ہیں. یہ ہماری خصوصیات ہیں, اس امت کی خصوصیات ہیں. تو اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے, ہر شخص کی, یہ صرف مولوی, مفتی, مقرر, خطیب ہی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جب بھلائی یا بھلائی کا حکم دے اور برائی کے کام کو روکے, بلکہ یہاں ہر شخص اب ذمہ دار ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی, اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی وہ سب آدمی کے لیے ہے کہ ہر شخص اپنے سماج میں, اپنے گھر میں, اپنے آنکھوں کے سامنے کسی کو کچھ غلط کرتا ہوا دیکھے تو اس کو روکے, اچھا کرتا ہوا دیکھے تو اس کی تعریف کرے, اور غلط کام کرتا ہوا دیکھے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے. اسی لیے تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے, میں نے ابھی پڑھی تھی, اس کا ترجمہ بھی سنتے چلیں. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جس شخص کو تم کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھو, تم میں سے جو شخص, کہا گیا نا, آ گئی بات کہ تم میں سے جو شخص کسی کو کوئی غلط کام کرتا ہوا دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, تو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے. مثال کے طور پر کوئی آپ جا رہے ہیں گھر, کوئی کسی کو مار رہا ہے, کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے, کوئی 2 لوگ جھگڑا کر رہے ہیں, تو آپ کوشش کر کے ان کا جھگڑا, ان کا ہاتھ پکڑیے کہ مارنے نہ پائے. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو پکڑیے, اس کو روکیے. یہ کیا ہوا؟ یہی ہوا, اس کو ایک آدمی مار رہا ہے نا, آپ اس کے ہاتھ پکڑ لیں گے تو آپ اس کی مدد کریں گے, وہ ظلم نہیں کرنے پائے گا. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, تو آپ اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کیجیے. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اگر آپ اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ 2 جوان لوگ لڑ رہے ہیں, آپ ان کو چھوڑا سکیں, آپ ہی خود گر سکتے ہیں یا آپ ہی لپیٹ میں آ سکتے ہیں, یا آپ کے لیے دشواری اور پریشانی پیدا ہو سکتی ہے, آپ کو دھکا دے کر کے گرا سکتے ہیں, آپ اتنے کمزور ہیں یا آپ کے پاس طاقت ہی نہیں ہے, وہ زیادہ طاقتور اور پہلوان ہیں, آپ ان کو چھڑانے کی طاقت نہیں رکھتے,
تو زبان سے تو دور سے کہیے بھائی جھگڑا نہ کرو، جھگڑا نہ کرو. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. اگر ہاتھ سے روکنے بچانے کی طاقت نہ ہو، قوت نہ پاتے ہوں، تو دور سے کھڑے ہو کر کہ بھائی جھگڑا نہ کرو، چھوڑ دو آپ لوگ. یہ کہا. دوسری بات بتائی. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. اگر روکنے کی ہاتھ سے طاقت میں نہیں ہے کہ آپ اس کو پکڑ لیں، تو اپنی زبان سے اس کو کہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. اور اگر اتنا وہ شہزور ہے، طاقتور ہے، کہ اگر آپ اس کو کہہ دیں گے تو آپ بھی 4 سلواتیں سنیں گے، وہ آپ کو بھی سنائے گا، آپ کو بھی تھپڑ لگا دے گا. تو کیا کہا؟ اپنی عزت و آبرو کو بچائے رکھیے. کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی عزت و آبرو کو بچائے رکھیے. وذالک یعنی چپ رہیے، خاموش رہیے. نہ طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی، نہ طاقت ہے زبان سے روکنے کی، تو اب کیا بچا یہ کہ دل میں اس آدمی کو گندا سمجھیے، خراب سمجھیے، فتنہ پرور سمجھیے، فتنہ پرداز سمجھیے، اور وہ شخص کو آپ اچھی نگاہوں سے نہ دیکھیے. یہ وذالک اضعاف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ صفت سب کے اندر ہونی چاہیے. کوشش کریے سماج کو اچھا، عمدہ، بہتر بنانے میں ہر شخص کا کردار ہوگا. آپ جہاں موقع ملے کہ ان کو آپ طاقت سے روک سکتے ہو، طاقت سے روک دیجئے. جہاں آپ زبان سے آپ کی طاقت تو قوت ہو، کہہ دیجیے بھائی چلیے نماز پڑھنے، یا چلیے اچھے کام کریے، تو وہاں آپ کہہ دیجئے. آپ کہہ کر کے اپنا راستہ لیجئے. آپ کو داروغہ بنا کر کے بھیجا نہیں اللہ تعالیٰ نے. لست علیہم بمسیطر وما علینا الا البلاغ. خالی پہنچانا کام ہے. اب وہاں یہ نہیں کہا کہ نہیں کوئی جا رہا، نہیں مان رہا ہے تو آپ لڑ بھی جائیے، ڈنڈا لے کر کے کھڑے ہو جائے. ایسا نہیں. آپ اپنے عزت و آبرو کو بچاتے ہوئے، اپنے جان کو جوخم میں نہ ڈالتے ہوئے اپنا راستہ لیجئے. وذالک اضعاف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے. اصل میں جس قوم سے یہود جو ذلیل قوم ہے آج، ان کے اندر وہ برائیاں دیکھتے تھے، لیکن نہ تو وہ بھلائی کے کام کے کرنے کا حکم دیتے تھے، نہ برے کاموں سے وہ روکتے تھے. اسی لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ قوم ہوئی. اور یہودی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں مبغوض قوم ہے، ناپسندیدہ قوم ہے. اس لیے امت محمدیہ کی ان تمام امتوں سے خصوصیت یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو لوگوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو ہم سناتے ہیں جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. ابھی اور بھی آپ کو سورہ اعراف کی کچھ آیات سنائیں گے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 سے 164-65 تک ایک واقعہ سناتے ہیں. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ. یہاں ایک واقعہ پیش ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دریائے شور کے کنارے ایک بستی آباد تھی. قرآن کی آیات ہے پورا. دریائے شور کے کنارے ایک بستی آباد تھی، بحر قلزم کے آس پاس میں کہیں. اس بستی کا نام ایلا تھا. اس بستی کا نام ایلا تھا. بعض لوگوں نے ایلا کہا، بعض لوگوں نے تبریہ کہا، بعض لوگوں نے ایلیا کہا. لیکن مفسرین کی زیادہ تر رائے یہ ہے کہ اس بستی کا نام ایلا تھا، اور اس بستی کے لوگوں کا کاروبار مچھلیوں کا پکڑنا تھا. اسی سمندر دریا کے کنارے آباد تھے، بحر قلزم کے پاس. جیسے ہمارا یہ راپتی ندی ہے، ایسے ہی ان کے پاس کوئی اس بستی جو تھی وہ آباد تھی. تو وہ لوگوں کا پیشہ تھا مچھلیاں پکڑنا، کاروبار کرنا، بیچنا، فروخت کرنا، یہ دھندا ان کا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے آج جمعہ کا دن ہمارے لیے جو ہے ہفتے کی عید مانا جاتا ہے، بہت افضل ہے جمعہ کا دن. ہفتے میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے، فضیلت والا دن ہے. عیسائیوں کے یہاں اتوار کا دن ہے جمعہ کی طرح. یہودیوں کے یہاں سنیچر کے دن کو یہ افضلیت حاصل تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن کو ان کے لیے بھی باعث افضل بنایا، لیکن ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، نہیں مانا. سنیچر کو ان لوگوں نے انتخاب کیا، تو سنیچر کا دن ان کے لیے باعث فخر تھا.
ہفتے کی عید ان کے لیے بھی تھی. تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے آزمانا چاہا. تو اور دنوں میں 6 دنوں میں تو مچھلیاں دکھائی نہیں پڑتی تھیں اس ندی کے اندر دریائے شور میں، لیکن سنیچر کے دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ وہ مچھلی کا شکار نہ کیا کریں، اس دن مچھلیاں شرعاً، شرع یہ شارے کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے کہ مچھلیاں اچھل اچھل کر اوپر سطح پر آ جاتی تھی، جس کو ہم لوگ اپنے زبان میں لبان لگنا بولتے ہیں. لبان بولتے ہیں نا، مچھلی جب اوپر سطح پر آ کر کے رینگنے لگتی ہیں، وہ بالکل سب مچھلیاں ہی دکھائی دیتی ہیں پانی کے اوپر، تو اس کو ہمارے یہاں تو لبان لگنا بولتے ہیں. آپ کیا بولتے ہیں مجھے معلوم نہیں. تو وہ دیکھ کر کے لالچ میں پڑ جاتے کہ یہ 6 دن مچھلیاں رہتی نہیں ہیں، اور یہ جس دن اللہ نے منع کیا ہے اس دن یہ مچھلیاں کہاں سے آ جاتی ہیں. تو ان لوگوں نے اپنی چالاکی شروع کی، اللہ تعالیٰ سے دکھانا شروع کیا. تو کیا کام کیا؟ ان سے برداشت نہیں ہوا. سورہ 9 پارے میں یہ سورہ آراف کے اندر 163 64 65 66 یہ آیتیں ہیں. وَسَأَلُوا مَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ. پوری آیات ہیں، پوری اس میں ہے کہ رب العالمین نے پھر ان کو آزمایا. مچھلیاں آ گئیں اوپر، 7ویں دن رہتی، سنیچر کے دن رہتی، بقیہ دنوں میں نہیں رہتی. پھر ان لوگوں کی نیت خراب ہوئی تو ان لوگوں نے گڑھے کھود لیے کنارے کنارے اور اس کا پانی ملا دیا، تاکہ وہ مچھلیاں جب سنیچر کے دن آئیں تو اس گڑھے میں بھی آ جایا کریں، اس گڑھے میں بھی آ جایا کریں. اور اسی مینڈ کو جب مچھلی آ جاتی تو مینڈ کو باندھ دیتے، بند کر دیتے. پکڑتے تھے نہیں، وہ پکڑیں گے اتوار کو، کیونکہ اس دن مچھلی مارنا منع تھا، شکار کرنا منع تھا. تو ان لوگوں نے یہ حرکت شروع کی. پورا گاؤں اس برائی میں شامل ہو گیا، اس نافرمانی میں، اللہ کی نافرمانی میں شامل ہو گیا. کوئی کسی کو روکنے والا نہ تھا. 3 گروہ پیدا ہوئے، 3 گروہ پیدا ہوئے. ایک گروہ شکار کرتا تھا، اس جرم کو انجام دیتا تھا، مچھلیوں کو سنیچر کے دن مینڈ میں گڑھے میں داخل کر کے مینڈ باندھ دیتا تھا ایک گروہ. دوسرا گروہ روکتا تھا کہ اللہ نے سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار منع کیا ہے، اس لیے تم مچھلیوں کا شکار سنیچر کے دن مت کرو. تو لوگ کہتے تھے کہ بھائی سنیچر کے دن ہم کہاں شکار کرتے ہیں. وہ پکڑتے تھے، آج باندھ دیا مینڈ اور پکڑائیں گے کل اتوار کو. کہا ہم تو آج کچھ نہیں کرتے، اب ہم کل مچھلیاں پکڑتے ہیں، اتوار کو پکڑتے ہیں. کہاں سنیچر کو پکڑتے؟ لیکن شکار تو اسی دن ہوا نا، جس دن مینڈ آپ نے کھول دیا باندھ دیا اسی دن تو ہوا. بہرحال وہ مانے نہیں. ایک گروہ اس میں اور پیدا ہوا. اصل میں مفسرین کی 2 رائے ہیں. مفسرین نے 3 گروہ بنایا ہے اور 2 بھی گروہ بنایا ہے. ایک گروہ جو شکار کرتا تھا، ایک گروہ جو شکار نہیں کرتا تھا. تو جو شکار کرتا تھا وہ تو بچ گیا، نہیں کرتا تھا وہ بچ گیا. اور جو شکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور بندریا بنا دیا. آگے پوری آیت میں ہے. تو 3 گروپ پیدا ہوا. ایک شکار کرنے والا گروپ، مچھلیوں کا شکار سنیچر دن کرنے والا. دوسرا گروہ جو ان کو روکتا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے آج کے دن تم مچھلیوں کا شکار نہ کرو. 2 گروہ ہو گیا، ایک شکار کرنے والا، ایک روکنے والا. تیسرا گروہ ایک آدمی پر ظلم کرتا ہے، وہ چپکے سے دیکھتے ہوئے چلا جاتا ہے، کہتا ہے ہم سے کیا مطلب. کیا کہتا ہے؟ ہم سے کیا مطلب، ہمارا اس میں. تو یہ مطلب والے لوگ ہیں کہ جن کو ان سے بھی کوئی دشمنی نہیں، شکار کرنے والوں سے بھی کوئی دشمنی نہیں، اور روکنے والوں سے بھی کوئی دشمنی نہیں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، وہ لوگ نہیں مانے، وہ شکار کرتے ہی رہے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 گروہ کے لوگوں کو بندر اور بندریا بنا دیا. فلما آتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. جب یہ زیادتی کرتے رہے، ہماری بات نہیں مانے، تو ہم نے کہا کہ تم ہو جاؤ بندر اور بندریا، بندر بندر. ایک دن لوگ گئے، دیکھا کہ سب آج گھر بھر گاؤں بھر نہیں دکھائی دے رہے. کیا معاملہ ہے؟ سب میدان میں نہیں آ رہے ہیں، باہر نہیں آ رہے ہیں، سب محلہ پورا سونا پڑا ہوا ہے، پورے گاؤں میں سنہاؤ ہے. تو کہا کہ بھائی جلد دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے. گئے، دیکھا
تو دروازے سے جھانکا، کھڑکیوں سے جھانک کر دیکھا تو ان کے چہرے پہچانے جا رہے تھے کہ یہ فلاں شخص ہے اور یہ فلاں کی عورت ہے اور یہ بندر بن گیا، یہ بندریا بن گئی، یہ اس کے بچے ہیں، یہ اس کی بچیاں ہیں۔ جو بڑے تھے وہ بڑے بندر، جو بڑی تھیں عورتیں ان کی بڑی بندریا، اور جو چھوٹے بچے تھے وہ چھوٹے بندر، جس طرح جس کی عمر جس طرح تھی اس حساب سے ان کو بندر اور بندری بنا دیا گیا۔ فلما آتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین۔ تو ہم نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ تم بندر اور بندریا بن جاؤ، تو ہم نے ان کے ظلم کے پاداش میں، ان کی اس گھناؤنے عمل اور جرم کے صلہ میں ہم نے ان کو ایسا سبق سکھایا۔ تو دیکھو گاؤں سماج میں ایک آدمی پر ظلم کر رہا ہے، کوئی کسی کا کھیت ہڑپ کر رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ بےایمانی کر رہا ہے، کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے، کوئی کسی کے عزت و آبرو پر حملہ کر رہا ہے۔ اگر آپ جان پاؤ تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے ظلم کی تدارک کے لیے آگے آؤ۔ اب کیسی طاقت آپ اپنے اندر پاتے ہو؟ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو میدان میں آ کر کے روکو، زبان سے کہنے کی طاقت ہے، اس کو مل کر کے کہو کہ تم فلاں کو گالی روزانہ کیوں دیتا ہے بھائی، تم فلاں کی جائیداد پہ کیوں ہاتھ ڈالتا ہے، تم فلاں کی عزت و آبرو کو کیوں اچھالتا ہے۔ آپ زبان سے تو کہو، اگر ہاتھ سے نہیں طاقت ہے تو۔ اور اگر یہ بھی دونوں طاقتیں آپ کے سلب ہو جائیں، آپ کے اندر اپنے اندر نہ پائیں، تو آپ کو شریعت نے ایک موقع دیا ہے، وذالک اضعف الایمان، اپنے دل میں ان کو برا جانو، وذالک اضعف الایمان فإن لم يجد فبلسانه وإن لم يجد فبقلبه، اپنے دل میں اس شخص کو برا جانو۔ تو سماج اس سے اچھا ہوگا، سماج کے اندر اچھی باتیں پیدا ہوں گی، لوگ ظلم کرنا ترک کر دیں گے، لوگ ظلم سے باز آئیں گے، اب بہت سارے لوگ مل کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو ویسے ظلم ختم ہو جائے گا۔ وہ آدمی شرنگیزی، ایک آدمی مثال کے طور پر شراب پیتا ہے، ایک آدمی مثال کے طور پر شراب پیتا ہے، آپ کو پتا ہو گیا، اگر طاقت ہے تو اس کو پکڑیے، جس وقت وہ پی رہا وہیں پکڑ کے اس کا مٹکا توڑ دیجئے اور ماریے 2-4 تھپڑ۔ اور اگر یہ طاقت نہیں ہے تو اس کو کہیے کہ بھائی تم شراب پیتے، ہم نے دیکھا ہے یہ غلط بات ہے، شراب نہ پیو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ نہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے اور نہ ہی زبان سے کہنے کی طاقت ہے، تو اپنے دل میں تو برا نہیں، یار شرابی آدمی جا رہا ہے، یہ ذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ نعمان بن بشیر کی وہ روایت آپ کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں۔ تو بتایا نا کہ 2 گروہ کو اللہ نے ہلاک کر دیا اسی اچھے اور بھلے کام میں تمیز نہ کرنے کی وجہ سے۔ وہ بھلائی کا حکم کرتے نہ تھے اور برے کام کرنے والوں کو روکتے بھی نہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ تیسری گروہ کو بھی ہلاک کیا۔ کہا ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا مطلب، وہ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، فلاں آدمی کہتے بھیا فلاں آدمی شراب پی رہا ہے، تو تیسرا آدمی بھیا ہم سے کیا مطلب، پیے تو وہ اپنا پیسہ خرچہ کر رہا ہے، اپنا صحت خراب کر رہا ہے۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوشش کیجئے اس کو سدھاریے، اس سے بات کریے، اس سے ملیے، اس کو روکیے، اور اگر خطرہ ہو کہ آپ ہی کو مارنے لگ جائے گا تو چپ چپ بیٹھ جائیے، خاموش رہیے۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ نعمان بن بشیر کی حدیث ایک اور آپ کے سامنے پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں کیونکہ ٹائم ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نعمان بن بشیر فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی حدوں کو، اللہ تعالیٰ نے حد بنائے ہیں نا اسلام کے، تو ان حدوں میں جو رہا وہ نجات میں رہا، فائدے میں رہا، اور جس نے ان حدوں کو پار کیا تو سمجھ لو اس نے اسلام کے نظام کو توڑا، اپنا خود جہنم میں گیا، وہ تباہی و بربادی کے دہانے میں گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب کیا ہے وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا ہے، ایک جہاز سمندر میں جا رہا ہے، اور 2 تلے کا جہاز ہے، 2 تلے کا جہاز ہے، اور وہ 2 تلہ، ایک اوپر والا بھی ہے ایک نیچے والا بھی ہے، یعنی اوپر بھی لوگ ٹکٹ اپنا اوکے اور بک کرا سکتے ہیں، نیچے بھی بک کرا سکتے ہیں، لوگوں نے اپنے ٹکٹیں بک کرا لی ہیں، اوپر منزلے میں بھی نیچے منزلے میں بھی۔ 2 تلہ کا جہاز ہے، سمندر میں سفر کر رہا ہے، سارے مسافرین سفر کر رہے ہیں، لیکن پانی لینے کا جو انتظام کیا گیا ہے اس جہاز کے اندر وہ دوسرے منزل پر ہے، یعنی نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر والی منزل میں جانا ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ اس میں کھڑے ہوئے اور کہا یہ یار اوپر چڑھو پھر چڑھ کر کے وہاں جاؤ، اتنا دشواری پریشانی، لوگ اوپر والوں کو پریشانی میں ڈالو، مصیبت میں ڈالو۔
تو بہتر یہی ہے کہ جب پانی اور نیچے والے سطح سے ملا ہوا ہے، جہاز نکل رہا ہے، تو ایک سوراخ کر دیتے ہیں تو پانی ہم کو آسانی مل جایا کرے گا، ہم کو اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ لوگ اگر اس طرح سوچتے ہیں کہ ہم اوپر نہ جائیں، نیچے ہی سوراخ کر کے پانی حاصل کر لیں، اور یہ ہم سے کیا مطلب، ہم سے مطلب نہیں ہے، والے اگر وہ دیکھتے رہیں کہ وہ لوگ جہاز میں سوراخ کرنے لگے کہ پانی نکلیں گے، ہی نکالیں گے، ہم کو اوپر جانے کی ضرورت نہیں۔ اوپر والے بھی دیکھ رہے ہیں، منع نہیں کر رہے ہیں، نیچے والے بھی جو ہیں وہ بھی نہیں روک رہے ہیں۔ تو جب وہ سوراخ کریں گے اس جہاز کے پیندے میں تاکہ پانی ہم حاصل کرنے اوپر نہ جانا پڑے، اور کوئی روکنے نہ والا نہ ہوگا، تو یہ بھلا بتائیے کہ نیچے تلہ اوپر تلہ دونوں ڈوبے گا کہ بچے گا؟ پانی آئے گا تب بچے گا کہ ڈوبیں گے وہ سب؟ اس میں ہم سے کیا مطلب، والے بھی چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس شخص کو، اس گروہ کو، ان لوگوں کو روکیے جو پیندے میں سوراخ کر کے پانی نکالنا چاہتے ہیں، ان سے کہیں اوپر جا کے پانی لے کے آؤ۔ اس میں سوراخ کرو گے تو سارے کے سارے لوگ ڈوب کر مر جاؤ گے۔ اگر کچھ لوگوں نے ان کو نہیں روکا، ان کو اس فعل سے باز نہیں رکھا، تو یقیناً سارے جہاز کے لوگ غرق ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے، بچے گا کوئی نہیں بچے گا۔ اس لیے جب آپ برائیاں دیکھو گے گاؤں میں، سماج میں، کہ کوئی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی کسی کی عزت و آبرو کو نیلام کر رہا ہے، اور سب خاموشی کے ساتھ تماشا دیکھو گے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ ایسی بستی کو تباہ و برباد کرتا ہے، ایسے لوگوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ دیکھو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا گیا ہے نا۔ جب آپ مغرب کی نماز، جب آپ نماز پڑھانے فجر کی پہنچے، مصلی پر پہنچے، تو فیروز لولو نام کا ایک شخص خنجر چھپا کے آیا، اور پیچھے ہی آ کر کے کمبل اوڑھ کر کے عمر فاروق کے پیچھے ہی کھڑا ہو گیا۔ اور جرم کیا تھا؟ اب ان کے آقا نے کہا تھا کہ تم ہم کو کچھ روپے زیادہ دو، وہ کئی کام جانتا تھا، رنگریز تھا، لوہار تھا، کیا کیا وہ کام جانتا تھا، بس کہہ دیا تھا کہ تم اتنا جتنا وہ مانگ رہے ہیں وہ اتنا تم دو۔ وہ ناراض ہو گیا، کہا اچھا یہ تو انہیں کی والی تم کر دیے، بس وہ خنجر لے کر کے آ گیا۔ کچھ بات، کوئی مارا پیٹا، کچھ گالی گلوچ نہیں پکی تھی، وہ کہا جتنا وہ مانگ رہے ہیں تو ٹھیک تو کہہ رہے ہیں وہ، بس اتنے سے ناراض ہو، خنجر لے کے آیا، اور جیسے اب عمر فاروق فجر کی نماز میں آگے اللہ اکبر کہنے کے لیے تیار ہوئے، اور کہا، خنجر نکالا، پیچھے سے بھونک دیا۔ وہ خنجر جب پیچھے سے مارا تو کٹ کر کے پورا یہاں اس کی نوک باہر آ گئی۔ آپ کو جب دودھ پلایا جاتا تھا تو اس دودھ کو یہاں سے بہہ کر کے نیچے گر جاتا تھا، آپ کے معدے میں کوئی چیز رکنے نہیں پاتی تھی۔ تو لوگ عیادت کے لیے گئے، امیر المومنین کا حال چال پوچھنے گئے کہ امیر المومنین اب تو آپ بہت جلدی جانے والے ہیں، ایسی جگہ زخم لگ گیا ہے۔ تو ایک شخص پہنچا جس کا پیجامہ نیچے گھسیٹ کر کے وہ چل رہا تھا، یہ جو چلتے نا، پینٹ نیچے، لنگی نیچی، کرتا پیجامہ نیچا، یہ کہہ کے چلتے نا ٹخنے سے نیچے، وہ آپ آخری وقت میں ہیں، لیکن عیادت کے لیے گیا، دیکھا کہ اس کا پیجامہ نیچے ٹخنے سے، تو آپ نے فرمایا اس حالت میں بھی، جاگنے کی عالم میں بھی آپ جانے والے ہیں اللہ کے پاس، لیکن آپ سے برداشت نہیں ہوا، کہا یا فلاں ارفع ازارک، تم اپنی لنگی اپنا پیجامہ اوپر کر لو۔ اس کا نام ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اتنی معمولی بات، آپ کوئی غلط کام کرتا ہو دیکھو، اس کو روکو، اگر آپ روکو گے اس کا ثواب ملے گا، سماج معاشرہ اس سے اپنے اندر سدھار پیدا کرے گا۔ اور ایک غلط آدمی کو کوئی کچھ نہیں کہے گا تو وہ سوچے گا ہم تو سب سچ ہی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور ایک آدمی کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر رہا ہے، لوٹنے کے لیے تیار ہے، ہڑپنے کے لیے تیار ہے، پورا گاؤں تماشائی بنا دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں بولتا، تو کیا ہوگا؟ اس کا دل بڑھ جائے گا اور اس گناہ میں شامل پورا گاؤں ہوگا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین، قرآن کی باتیں، رسول اللہ کی تعلیمات آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی۔ آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، وہ آپ کو سوچنا ہے۔ کوئی ظلم کرتا ہے تو روکنا ہے کہ خاموش رہنا ہے؟ کوئی ظلم کرتا ہے اس کو زبان سے روکنا ہے، ہاتھ سے روکنا ہے؟ کیسی طاقت آپ کے پاس ہے؟ اگر آپ کے پاس دونوں طاقت نہیں ہے تو دل میں تو اس کو برا سمجھو۔ اس لیے یہ آج کا خطبہ مختصر تھا، اور یہ بتانے کی پوری کوشش کی گئی کہ سماج و معاشرہ کو
ایک دوسرے کے ظلم و ستم سے بچانا ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک آدمی غلط کر رہا ہے، سب لوگ مل کر کھڑے ہو کر کے اس کو روکیں، اس کو ٹوکیں، اس کو بتائیں، زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو، یا دل میں برا جان کر کے کہ بھئی یہ تم ایسا کام نہ کرو، یہ غلط ہے، تم کو مرنا ہے، جہنم میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے، کیا ہونا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس خطبے کو سن کر کے اپنے سماج میں جو لوگ اس طرح کے حالات کر رہے ہوں، کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہوں، کسی کے ساتھ ناروا سلوک کر رہے ہوں، کسی کو ستا رہے ہوں، تو آپ اپنی طاقت کے مطابق حتی المقدور، ہاتھ کی طاقت ہو ہاتھ سے روکیے، زبان کی طاقت ہو زبان سے روکیے، اگر یہ دونوں طاقت نہ ہو تو خاموشی کے ساتھ اس کو برا جانیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن مجید کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمارے اندر ان جوانوں کو پیدا کرے جو خود غلط کام نہ کریں اور غلط کام کرنے والوں کو روکیں، ان کو پکڑیں، ان کے گریبان پکڑیں، ان کے ہاتھ پکڑیں، ان کے گلے پکڑیں۔ یہ بہت بڑی ہمت اور جرأت کا کام ہوگا اور سماج اچھا ہوگا، لوگ اچھے ہوں گے، سماج کے اندر امن و امان قائم ہوگا۔ اور اگر ہم سے کیا مطلب کرتے رہیں گے تو سب کے اوپر کوڑا رب العالمین کا برسے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔